بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں اور ہم دل سے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں بھی مسلمان رہیں، ان کے عقائد مسلمانوں والے ہوں۔ اللہ نہ کرے ہماری اولاد کل قرآن کریم میں تحریف کا عقیدہ رکھے، اللہ نہ کرے حضور کی ختم نبوت کے بعد وہ کسی کو یہ سوچے کہ اس پہ وحی اترتی ہے، اللہ نہ کرے آپ کی میری اولادوں میں سے کوئی صحابہ پر طعن و تشنیع کرے، اس کی زبانیں صحابہ پہ لمبی ہوں۔ یہ مطالعہ قرآن حکیم کے نام سے ایک نصاب ہے جو اس وقت 66,000 اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے، 1.5 کروڑ طلبہ و طالبات اس سے پڑھ رہے ہیں۔ اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک متفقہ قرآن کریم ہے۔ یہ متفق کس کے ساتھ ہے؟ اہل تشیع کے ساتھ۔ اہل تشیع واضح طور پر 3 بڑے عقیدے رکھتے ہیں۔ آپ کائنات میں کسی شیعہ سے بات کر لیں، ان کے عقائد میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ ولایت کے قائل ہیں، اور اسی مطالعہ قرآن حکیم میں موجود ہے کہ اولی الامر سے مراد وہ 12 ائمہ ہیں۔ اب وہ جو 12 ائمہ اور ولایت کا ایک عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے تھے حجۃ الوداع سے، اور غدیر خم کے موقع پر آپ نے نعوذ باللہ ولایت علی بیان کی اور سب کو کہا کہ اس پہ متفق ہو جاؤ، علی میرے موصی بھی ہیں وصی بھی ہیں، اور یہ وصیت ہے ان کو مانیں، اور اس پہ عجیب و غریب یہاں روایات بھی درج کی ہیں۔ تو ان کا ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور کے بعد 12 امام ہیں، اور وہ جو امام ہوتا ہے اس پر وحی آتی ہے، تو یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ اسی طرح یہ اسی کتاب میں الکافی کا حوالہ موجود ہے، اور الکافی میں کئی روایات ہیں کہ نعوذ باللہ یہ قرآن محرف ہے، اس میں تغیر و تبدل ہوا ہے، اسے بدل دیا گیا ہے۔ یہ اہل تشیع کا پکا عقیدہ، یہی وجہ ہے آپ ان کے یہاں نہ حافظ دیکھتے ہیں، نہ تراویح دیکھتے ہیں، نہ تلاوت قرآن کے حکیم کا کوئی، بلکہ ان کے یہاں اگر کوئی حافظ آ جائے تو اس کو لے کے یہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، یہ رہا ہمارا حافظ، یہ رہا، اسی لیے تو کرتے ہیں کہ ان کے یہاں ہے نہیں۔ اور تیسرا آپ کو معلوم ہے کیا کرتے ہیں؟ تبرہ کرتے ہیں۔ یوٹیوب بھرا پڑا ہے، مجالس بھری پڑی ہیں، کبھی اشارتاً کبھی کنایتاً، اور کبھی وہ جو اسلام آباد میں حضرت ابوبکر کی گستاخ، بلکہ آپ کو یاد ہے وہ ٹی وی پر یہاں ہوا تھا کراچی میں جلوس میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پر وہ سرعام تبرہ کر دیا تھا، اور وہ اچھا خاصا مسئلہ کھڑا ہو گیا تو پرچے ہوئے تھے اس پر۔ یہ 3 بڑے بڑے عقیدے ہیں جو اہل تشیع کے ہیں۔ تو جو ختم نبوت کے بعد 12 امام اور اس پر وحی مانے، جو اس بات کا عقیدہ رکھے کہ نعوذ باللہ صحابہ پر طعن و تشنیع ہو سکتی ہے، اور یہ نعوذ باللہ حضور کے بعد مرتد ہو گئے اور 5 تن ہی پاک ہیں، باقی نعوذ باللہ ناپاک ہیں، اور اسی طرح جو شخص تحریف قرآن کا عقیدہ رکھے، تو یعنی وہ قرآن میں تغیر و تبدل، تحریف ہو گئی، بدل دیا گیا، یہ عقیدہ رکھ رہا ہے، اور آپ اس کو لے کر کہتے ہیں کہ جی یہ متفقہ ترجمہ قرآن ہے، یہ مطالعہ قرآن حکیم ہے، اور اس کے لیے جس آدمی کو آگے لائیں وہ آدمی اتنے درد دل سے، اتنی دل سوزی سے، اتنے پیار سے بات کرتا ہے کہ برس ہا برس تو مجھ پہ اس کا سحر طاری رہا کہ یہ امت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ کارنامہ سر انجام دیا اس مسئلے نے کہ ایسا مطالعہ قرآن حکیم دیا جو کل ہمارے بچوں کے عقائد کو کھا جائے گا۔ 3ری جماعت سے 10ویں جماعت تک ہمارے بچے یہ پڑھیں گے، اور وہ اس میں ولایت کا عقیدہ پڑھیں گے، اور ان کے ساتھ متفق ہیں جو تحریف قرآن کی بات کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جو ساری زندگی نعوذ باللہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ کیا آپ اپنی اولاد کے لیے یہ چاہیں گے؟ میں کبھی نہیں چاہوں گا۔